حضرت خواجہ نظام الدین زری زربخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سما کے متعلق بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی، بلکہ کیا کیا کہ سمندر کو کوزے بند کر دیا، اس کی حدودوں کی ادھر ڈیفینیشن کو آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ ایکسپلین کر دیا، وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بھی سما 4 شرائط کے ساتھ سننی چاہیے، جب تک اس کے اندر 4 شرائط نہ ہو وہ سما ہماری نہیں کہلاتی، وہ دنیا داروں کی سما کہلاتی ہے، وہ سما صوفیاء چشت کی نہیں کہلاتی، وہ بلکہ نفسانی لوگوں کی سما کہلاتی ہے۔ اور ہم جیسے صوفیاء چشت کی اور روحانی لوگوں کی سما، اس کی 4 شرائطیں۔ پہلی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلم یعنی گانے والا نابالغ لڑکا اور عورت بھی نہ ہو، وہ امرد نہ ہو، عورت بھی نہ ہو، نابالغ نہ ہو بلکہ بالغ جوان انسان ہو جو آپ کو کلام سنانے والا ہو۔ اور دوسری شرط آپ فرماتے ہیں کہ مسموع، جو چیز سنی جا رہی ہے وہ چیز فحش اور شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ غلط کلمات کے اوپر مشتمل نہ ہو، وہ عورتوں کے حسن و جمال پر مشتمل نہ ہو، بلکہ پاکیزہ ترین کلام ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے عشق محبت پر مشتمل ہو، جس کے کلمات بھی پاکیزہ ہوں۔ جب کلمات پاکیزہ ہوں گے تو اثرات بھی پھر پاکیزہ ہوں گے۔ فرمایا کہ دوسری چیز وہ کنٹینٹ جو ہے وہ بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور تیسری کہ مستمع یعنی سما سننے والا وہ کیا ہو، وہ یاد حق سے غافل نہ ہو، وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اور سما بھی صرف اللہ کے عشق محبت اور یاد کے لیے سنے، کوئی اور مقصد نہ ہو، فقط اللہ کی یاد مقصد ہو، کہ جب وہ کلام پڑھا جائے گا، جب سما ہوگی تو دل کو اور جوش آئے گا، انسان کی طبیعت اور اس کی خداوندی کی جانب مائل ہوگی، اس کے چھپے جذبات بیدار ہوں گے، تو وہ سننے والا اللہ کی رضا کے لیے اس سما کو سنے اور یاد حق سے غافل بھی نہ ہو، کوئی ایسا جٹ جاہل بندہ ہی نہ آ جائے کہ وہ سما کے اندر بیٹھ جائے۔ اور چوتھی شرط، یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، خواجہ نظام الدین زری زربخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آلات سما میں چنگ و رباب وغیرہ حرام باجے نہ ہوں، یہ میوزیکل انسٹرومنٹس نہ ہوں، یہ آلات موسیقی بھی نہ ہوں۔ ایک بار خواجہ نظام الدین زری زربخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مریدین نے کہ محفل کی تو ان میں باجو بوجوں کو بجایا، موسیقی آلات موسیقی کو بجایا، تو خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ حرام کیا گیا ہے، میری سما ایسی نہیں، نہ میرے بزرگوں کی سما ایسی ہے، ہمارا طریق یہ نہیں۔ آپ نے منع کیا، ناراض ہوئے کہ آپ نے محفل سما کے اندر یہ باجے، یہ انسٹرومنٹ یہ آپ نے کیوں استعمال کیے، کیوں بجائے گا، ان کو نہیں بجانا چاہیے تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ نہ ہو، کھانے اور نماز کا وقت نہ ہو، یعنی نماز ضائع نہ ہو، کھانے کا وقت نہ ہو کہ انسانی جو ہے وہ جسمانی ضرورت اس جانب ہو، توجہ ادھر چلی جائے تو وہ وقت بھی نہ ہو۔ اور اگلی بات فرمائی اس میں عورتیں بھی شریک نہ ہوں، یعنی عورتیں بھی نہ ہو، غیر محرم بھی نہ ہو، صرف اور صرف مرد حضرات ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ سما صوت است، وہ سما تو ایک آواز ہے، یہ سنیے یہ کیا کہہ رہے خواجہ صاحب کہ سما صوت است، سما فقط آواز، اس میں آلات موسیقی نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین فرما رہے ہیں موضوع آنچرا حرام باشد، وہ تو ایک بڑی پیاری آواز ہوتی ہے، اور یہی چیز ہے کہ آپ سنیے آواز پیاری میں، آپ پیارا کلام سنیے۔ وہ آنچمی گوئند کلام است مفعول مانا آنچرا حرام باشد، کہ وہ ایک کلام ہے، اس کا مفہوم جو ہے وہ کیوں حرام ہوگا، وہ دل کو تحریک دیتا ہے۔ دیگر تحریک قلب است، اگر آن تحریک بیاد حق باشد مستحب است، اگر وہ کلام و سما اللہ کی یاد کے لیے ہو اور دل کو قرار ملے، دل کو تحریک ملے، حرکت ملے، دل کو جوش آئے، فرمایا وہ مستحب اور اچھی چیز ہے۔ وہ اگر میلے بفساد باشد حرام است، لیکن اگر یہ سادہ کلام ود آؤٹ انسٹرومنٹس، میوزیکل انسٹرومنٹ، موسیقی کے آلات کے بغیر اگر کلام سنی جائے اور توجہ پھر بھی کسی فساد کی طرف جائے، تو خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں حرام است، وہ سادہ سما بھی حرام ہے، کجا انسٹرومنٹس کا استعمال کرنا۔ تو آپ نے یہ پوری تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔